قیامت کے دن نامہ اعمال کس طرح پیش ہوگا؟ اس کے بارے میں ہے کہ سب سے پہلے لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے اٹھ کر حشر کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. ساری مخلوق کو اکٹھا کر لیا جائے گا، ایک فرد بھی باقی نہ رہے گا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل چٹیل اور ہموار دیکھیں گے اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے. پھر حشر کے میدان میں لوگوں کو نامہ اعمال تھما دیے جائیں گے. ساری مخلوق جب اکٹھی ہو جائے گی تو نامہ اعمال بانٹ دیے جائیں گے، اور جب تک اللہ چاہے گا وہ حشر کے میدان میں ننگے پاؤں ننگے جسم کھڑے رہیں گے. اور جب حساب کا وقت آ جائے گا، جن سے اللہ حساب لینا چاہے گا تو اللہ ان کے نامہ اعمال کو لانے کا حکم دے گا. جس کو معزز لکھنے والوں یعنی فرشتوں نے لوگوں کے اعمال کو ذکر کر کے لکھا ہوگا تو وہ ان نامہ اعمال کو لے آئیں گے. پھر کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے. کچھ کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا ان کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، تو یہ بدبخت لوگ ہوں گے. پھر اس کے بعد ہر انسان اپنا نامہ اعمال پڑھے گا کہ میں نے کیا کیا، اپنی ڈائری پڑھے گا. پھر فیصلے کا انتظار کرے گا، اتنا انتظار کہ آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، پھٹ جائیں گی، تھک جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ایک مقررہ دن کے لیے جمع کرے گا جس کا ایک دن 40 سال کا ہوگا. ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی اور اوپر کو اٹھی ہوئی ہوں گی اور وہ مقدموں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے. اللہ ہم سب پر رحم فرما دے، کیونکہ کتنا مشکل وقت ہوگا یہ. حشر کا دن بہت لمبا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تمہیں 50,000 سال کے لیے اس طرح اکٹھا کرے گا جس طرح تیر کو کمان میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اتنا عرصہ تمہاری طرف نظر بھی نہیں کرے گا. یعنی کتنا سخت دن ہوگا. اور حشر کے دن کتنی سخت گرمی ہوگی، سورج قریب آ جائے گا، ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اور حساب شروع کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کو قیامت کا دن بہت لمبا محسوس ہوگا تو وہ ایک دوسرے سے کہیں گے آؤ آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ ابو البشر ہیں، کہ وہ اپنے رب عز و جل کے سامنے ہماری سفارش کر دے تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ شروع کر دے. چنانچہ سب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. وہ کہیں گے میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، مجھے میری ایک خطا کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا، آج تو مجھے صرف اپنی فکر ہے. البتہ تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ جو تمہارے انبیاء کی بنیاد ہے. چنانچہ وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. تم خلیل اللہ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ علیہ السلام، تو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں. بالآخر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، وہ مجھ سے کہیں گے کہ اے محمد ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دے کہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. بس میں اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہوا گر پڑوں گا اور اس کی ایسی حمد بیان کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں کی ہوگی، اور نہ ہی اس کی ایسی حمد میرے بعد کوئی بیان کرے گا. پھر کہا جائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ کو دیا جائے گا، کہیے سنا جائے گا، سفارش کیجیے، سفارش قبول کی جائے گی. تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قیامت کے دن. پھر ہر امت کو بھی اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا. کل امت تدعی الی کتابھا. پھر جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا. دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والے خوش بخت ہوں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا کہ لو پکڑو میرا نامہ اعمال، یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا، یعنی مجھے یقین تھا کہ بے شک میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں. بس وہ ایک خوشی والی زندگی میں ہوگا، ایک بلند جنت میں ہوگا. اور بائیں ہاتھ میں جن کو ملے گا وہ حسرتوں کا شکار ہوں گے. وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا
اور کاش میں یہ نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. اے کاش وہ موت کام تمام کر دینے والی ہوتی، یعنی جو میں مر گیا تھا بس وہیں سے کام ختم ہو جاتا. میرا مال کسی کام نہ آیا، میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلے کریں گے. نامہ اعمال سامنے ہوگا، انبیاء گواہ ہوں گے.